بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ایڈوکیٹ محمد اشفاق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جسٹ لا۔ آج ہم نے جس ٹاپک پہ بات کرنی ہے وہ ہے کہ ڈپٹی کمشنر جسے ہم ڈی سی کہتے ہیں، سٹی پولیس آفیسر جسے ہم سی پی او کہتے ہیں، ان کا آپس میں جو پاور کا موازنہ کرنا ہے، ان کی سیلری، ان کی اپوائنٹمنٹ، ہر لحاظ سے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ آج ہم نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے اور ان کے اختیارات کیا ہوتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کا آج کی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ ویڈیو کی ڈیپتھ میں جانے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز اور ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے سٹی پولیس آفیسر کو۔ سی پی او کا مطلب ہوتا ہے سٹی پولیس آفیسر۔ عام طور پر سی پی او کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے، یہ شارٹ فارم ہے، یہ ایبریویشن ہے سٹی پولیس آفیسر کی۔ سی پی او ایک پوسٹ کا نام ہے جبکہ ان کا رینک جو ہوتا ہے وہ ڈپٹی انسپیکٹر جنرل ہوتا ہے، جنہیں ڈی آئی جی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ رینک ایک الگ چیز ہے اور سی پی او ایک پوسٹ کا نام ہے۔ اس کو میں آپ کو ایزیلی اس طرح سمجھاتا ہوں جس طرح ایک ایس ایچ او تھانے کے تمام انتظامات سنبھالتا ہے، مگر وہ صرف ایک پوسٹ کا نام ہے اور اس کا جو رینک ہوتا ہے وہ اے ایس آئی ہوتا ہے یا انسپیکٹر رینک ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے ایس ایچ او کو جو ہے وہ ایک پوسٹ ہوتی ہے ایس ایچ او کی، جس کے تحت اس کو وہ تمام معاملات تھانے کے سنبھالنے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سی پی او ایک پوسٹ کا نام ہے جبکہ رینک جو ان کا ہوتا ہے وہ ڈی آئی جی لیول کا ہوتا ہے۔ یہ ڈی آئی جی ڈپٹی انسپیکٹر جنرل ان کا رینک ہوتا ہے۔ اس کی تعیناتی آرڈر 2002 کے آرٹیکل 15 کے تحت کی جاتی ہے۔ پولیس آرڈر 2002 کے آرٹیکل 15 کے تحت ان کی تعیناتی کی جاتی ہے اور اس آرٹیکل میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ سی پی او سٹی پولیس آفیسر بڑے شہروں میں لگایا جاتا ہے اور ان کی پوسٹنگ جو ہوتی ہے وہ پروونشل پولیس آفیسر جو ہے وہ کرتے ہیں۔ جو چھوٹے شہر ہوتے ہیں، مطلب کہ جو ابھی اتنے گنجان آباد نہیں ہیں، ان چھوٹے شہروں میں کیا کیا جاتا ہے، ڈی پی او تعینات کیے جاتے ہیں، ڈپٹی پولیس آفیسر، اور ان ڈپٹی پولیس آفیسر کو پی پی او جو ہے وہ تعینات کرتا ہے۔ تو آرٹیکل نمبر 15 میں یہ ان کی تعیناتی کے حوالے سے ڈیٹیل دی گئی ہے۔ سی پی او ضلع پولیس کا ہیڈ ہوتا ہے۔ کسی بھی ضلع میں موجود جو تمام پولیس ہوتی ہے، یہ ادارے کا یہ سربراہ، یہ ہیڈ ہوتا ہے، یہ آر پی او سے نیچے ہوتا ہے۔ آر پی او کے یہ انڈر ہوتا ہے جبکہ ایس ایس پیز اس کے انڈر ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آر پی او جو ہوتا ہے وہ ڈویژن لیول پر چیک کرتا ہے، جبکہ ضلعی لیول پر سی پی او کام کرتا ہے یا بڑے سٹی لیول پہ، اور ایس ایس پی جو ہوتے ہیں وہ سی پی او کے انڈر کام کرتے ہیں۔ سی پی او کے انڈر اور کون کون سے آفیسرز ہوتے ہیں، جس میں سے ایس ایس پیز، ایس پی ایک نہیں ہوتا، ایس پی بہت سارے ہو سکتے ہیں، ایس ایس پیز ہوتے ہیں، اے ایس پیز ہوتے ہیں، انسپیکٹر، سب انسپیکٹر، اس کے ساتھ ساتھ اے ایس آئیز اور ہیڈ کانسٹیبل، اور یہ تمام جو آفیسرز ہوتے ہیں یہ سی پی او کے انڈر کام کرتے ہیں۔ اور اس کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں؟ ذمہ داریوں کے حوالے سے اگر دیکھیں تو اس میں جتنے محکمانہ بھرتیاں جو ہوتی ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تعیناتی، مطلب کسی جگہ پر کسی بندے کو اپوائنٹ کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی بندے کا ٹرانسفر اگر کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کو ترقی دینا چاہ رہے ہیں تو وہ ترقی بھی اپنی مرضی سے دے سکتے ہیں، ان کی کارکردگی کی بنیاد پر۔ اس کے ساتھ یونیفارم اگر کسی کا خراب ہو گیا ہے، کسی کو ایشو کروانا ہے یا کسی کا نیا دلوانا ہے تو وہ بھی اجازت دی جا سکتی ہے۔ اور عوام کی جان و مال کی تحفظ کی بھی ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، جو کہ سب سے مین ان کا موٹیو ہوتا ہے کہ عوام کی جان و مال کی تحفظ کی جو تمام ذمہ داریاں جو ہوتی ہیں وہ اسی محکمے کے پاس ہوتی ہیں۔ اس کا جو سکیل بنیادی اگر دیکھا جائے تو یہ 20واں سکیل ہوتا ہے اس کا، اور اس کی تنخواہ جو ہوتی ہے وہ الاؤنسز وغیرہ ڈال کے 1,32,230 روپے بنتی ہے۔ تو ان کے سکیل کے حساب سے ان کو تنخواہ جاری کی جاتی ہے۔
ان کا ڈیوٹی ٹائم جو ہوتا ہے وہ تقریباً 24 گھنٹے ہی ہوتا ہے، اور اس دوران ہی یہ اپنی ڈیوٹی کے دوران ہی اپنے وہ باقی جو لوازمات زندگی کے ہوتے ہیں ان کو گزارنا ہوتا ہے، تو تھرو آؤٹ یہ اپنی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں۔ یہ تھا ایک سٹی پولیس آفیسرز کے بارے میں چھوٹا سا ایک کہہ سکتے ہیں کہ لیکچر، اور اب ہم چلتے ہیں ڈپٹی کمشنر کی طرف، ڈی سی کی طرف۔ اب ڈی سی کے کیا اختیارات ہوتے ہیں، اس کو کس طرح بھرتی کیا جاتا ہے، کس قانون کے تحت ڈی سی کو جو ہے وہ لگایا جاتا ہے کسی جگہ پہ۔ تو ڈی سی کا مطلب یہ جو ایبریویشن ہے یہ ہے ڈپٹی کمشنر کی۔ ڈپٹی کمشنر جو ہوتا ہے یہ کس قانون کے تحت لگایا جاتا ہے، اس کی اپوائنٹمنٹ کس لا کے متعلق ہوتی ہے؟ دا پنجاب سول ایڈمنسٹریشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 3 کے مطابق جو ہے اس کو تعینات کیا جاتا ہے۔ اسی قانون کے تحت، اسی سیکشن کے تحت جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر، کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر کو بھی تعینات کیا جاتا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور کمشنر جو ہوتا ہے وہ یہ ڈویژن لیول پر کام کرتا ہے۔ ڈویژن ایک بہت سارے اضلاع کو ملا کر بنائی جاتی ہے، جس طرح لاہور ڈویژن میں تقریباً 5 اضلاع شامل ہیں، اور اسی کو کمشنر کے انڈر ہوتے ہیں۔ مطلب کہ ڈپٹی کمشنر جو ہوتا ہے وہ کمشنر سے چھوٹا ہوتا ہے۔ کمشنر ڈویژن لیول پہ کام کرتا ہے، جبکہ ڈپٹی کمشنر جو ہوتا ہے وہ ڈسٹرکٹ لیول پر، ضلعی لیول پر کام کرتا ہے، اور اس کے انڈر اسسٹنٹ کمشنرز ہوتے ہیں، اور اسسٹنٹ کمشنر جو ہوتا ہے وہ تحصیل لیول پر کام کرتا ہے۔ مطلب اگر دیکھا جائے تو کمشنر سے چھوٹا ہوتا ہے ڈپٹی کمشنر، اور اسسٹنٹ کمشنر سے بڑا ہوتا ہے ڈپٹی کمشنر۔ یہ اپنے عہدوں کے لحاظ سے اپنے علاقے میں کام کرتے ہیں۔ ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ اگر آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے ڈپٹی کمشنر کو، تو چلیے ہم ڈپٹی کمشنر کو آگے لے کے چلیں گے۔ تو ڈپٹی کمشنر یہ گورنمنٹ کا ایک نمائندہ ہوتا ہے۔ سیکشن نمبر 3 کے تحت اگر دیکھا جائے تو یہ گورنمنٹ کا نمائندہ ہوتا ہے، اور تمام جنرل اختیارات اس کو دیے جاتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہو رہا ہوتا ہے، ان تمام چیزوں کو ویل بیلنس کرنا ہوتا ہے۔ تو اس میں وہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز جو ہیں وہ زائد طور پر ان کے ساتھ لگائے جاتے ہیں۔ تو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز جو ہوتے ہیں ان کو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ دیے جاتے ہیں، جس طرح ریونیو کا، جنرل کا، فنانس اینڈ پلاننگ کا۔ تو ان تمام ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز کو ان کمشنر کے، ڈپٹی کمشنر کے انڈر لگایا جاتا ہے، اور یہ تمام وہ کام کرتے ہیں جو کہ حکومتی طور پر ان کے سپرد کیے جاتے ہیں۔ وہ کون سے کام ہیں؟ ان کا کام ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کی تمام پالیسیوں کو ان پر عمل درآمد کروانا۔ گورنمنٹ کی کوئی بھی پالیسی ہے، مطلب کووڈ-19 کے حوالے سے ایک پالیسی آئی تھی کہ جب بھی آپ نے کسی بھی شہر میں ہونا ہے تو اس میں 8 بجے جو تمام جو شہر ہیں، جو دکانیں ہیں وہ بند ہونی چاہیے، اور 1 فٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ اس طرح کی جو گورنمنٹ کی محلے حقوق کے لحاظ سے جو بھی پالیسی ہوتی ہے وہ وہاں پر نافذ کی جاتی ہے، اور ان کو نافذ کرنے کا جو تمام اختیارات ہوتے ہیں وہ ڈپٹی کمشنر کے پاس ہوتے ہیں۔ اور ڈپٹی کمشنر اس کو نافذ کرنے کے لیے کسی بھی ادارے سے مدد لے سکتا ہے، چاہے وہ پولیس کا ادارہ ہے، چاہے وہ رینجر کا ادارہ ہے۔ کسی بھی ادارے کو اس احکامات کو نافذ کرنے کے لیے اپنی جو جتنی بھی فورس ہے وہ استعمال کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی اس ڈسٹرکٹ لیول پر جلسے جلوس ہو رہے ہوتے ہیں، ان تمام جلسے جلوسوں کے انتظامات یا ان کو روکنے کے حوالے سے، یا اس کو انتظامات کے حوالے سے، اگر گورنمنٹ لیول پہ ہو رہے ہیں تو ان کے انتظامات کے حوالے سے، اگر جو اپوزیشن لیول پہ ہو رہے ہیں تو ان کو پھر بھی ان کو بھی سیکورٹی کے حوالے سے تمام قسم کی جو ہے فول پروف سیکورٹی جو ہوتی ہے وہ ان کو دی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ جتنے بھی لا اینڈ آرڈر کا جو اس علاقے میں وہ تعینات کرنا تمام فورس کو، اور وہاں پر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو بہتر بنانا بھی اس کی ذمہ داری میں شامل ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی تجاوزات ہیں، وہ زمینی تجاوزات جو ہے وہ ان کو ختم کرنے کے حوالے سے، کیونکہ حکومت کی کچھ پراپرٹی موجود ہوتی ہے تو اس کی دیکھ بھال بھی ان کے ذمہ میں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ قیمت جو بھی اشیاء خرد و نوش ہیں، ان کی قیمتوں کا چیک اینڈ بیلنس جو ہوتا ہے وہ بھی انہی کی ذمہ داری میں آتا ہے۔ اس علاقے کی صفائی ستھرائی تمام کام جو ہوتے ہیں وہ بھی انہی کے دائرہ اختیار میں ہوتے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کے یہ تمام تر ذمہ داریاں تھیں جو میں نے آپ کو بتائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور عہدہ بھی ہے جو کہ اس کو ڈپٹی کمشنرز کو دیا جاتا ہے، ان کو کلیکٹر کی اختیارات بھی دیے جاتے ہیں۔
डिप्टी कमिश्नर को कलेक्टर के इख्तियारात जब दिए जाते हैं तो वो तमाम ज़मीनी मामलात जो होते हैं वो भी ये देखते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को एक डिप्टी कमिश्नर जो होता है वो बखूबी सर अंजाम देता है। तो यहाँ पर अगर देखें तो डिप्टी कमिश्नर और सिटी पुलिस ऑफिसर CPO दोनों के इख्तियारात अलग अलग हैं। सिटी पुलिस ऑफिसर जो होता है वो डिपार्टमेंटल जो लेवल पर अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हैं और वो उसी के दायरा इख्तियार में रहते हैं और उसी के अंदर रहते हुए वो तमाम काम सर अंजाम देते हैं। जबकि डिप्टी कमिश्नर जो होता है वो इसके दायरा इख्तियार में वो तमाम जो अमूर होते हैं जो कि हुकूमती सतह पर अमल में लाए जाते हैं। तो इसलिए डिप्टी कमिश्नर जो होता है वो किसी भी चौकीदार से लेकर एक बड़े 17 स्केल के ऑफिसर तक इनको हटा भी सकता है और इनको लगा भी सकता है। जबकि सिटी पुलिस ऑफिसर जो होता है वो सिर्फ महदूद होता है अपने डिपार्टमेंट की हद तक, वो डिपार्टमेंट के बाहर नहीं जा सकता। उसमें वो तमाम लवाजमात जो उसकी जो सिक्योरिटी उसके जो उसी अदारे के अंदर रहते हुए हर चीज़ को बरोकार लाना होता है, उससे बाहर अपने अख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकता। बल्कि डिप्टी कमिश्नर जो होता है वो सिटी पुलिस ऑफिसर का भी तबादला कर सकता है या इसको भी अहकामात जारी कर सकता है। तो ये आज का छोटा सा कंपैरिजन था डिप्टी कमिश्नर DC का और सिटी पुलिस ऑफिसर का, इनके पावर्स का, इनके एडमिनिस्ट्रेशन का, ये तमाम चीज़ों का आज हमने एक छोटा सा एक कंपैरिजन किया है। उम्मीद करता हूँ इससे आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।